بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت میں ایجپٹ میں مصر کے اندر ہوں۔ مصر کی جو تاریخی مسجد ہے، جو اسلامی یادگاروں میں سب سے پہلی مسجد جو تعمیر کی گئی ایجپٹ میں، وہ جامع مسجد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین، قاہرہ کے اندر یہ ایک تاریخی مسجد ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا گیا، انہوں نے آ کے جب اس شہر کے اندر اسلامی حکومت قائم کی تو بازنطینوں کی حکومت تھی، ان کو شکست دے کے تو اس مسجد کو قائم کیا۔ اور یہ مسجد ماشاءاللہ اس اعتبار سے بڑی تاریخی مسجد ہے کہ اس مسجد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ امامت کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے۔ تو لہٰذا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز دیا کہ ہم نے جمعے کی نماز یہاں پڑھی۔ ماشاءاللہ بہترین خطبہ تھا، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی۔ یہ جو مسجد ہے اس کو تاج الجوامع بھی کہا جاتا ہے اور مسجد العتیق بھی کہا جاتا ہے، لیکن مشہور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کراتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور آپ فاتح مصر ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے، ان کے مشیر تھے۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ اب پیدائش کے حوالے سے ایگزیکٹلی تو نہیں پتہ کہ کس سن میں ہوئی، لیکن بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 22 سال تھی، تو حضور سے یہ 22 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی میں، تو اس حوالے سے یہ ہوئے 592 عیسوی میں۔ تو بعض حضرات نے 577 عیسوی بھی کہا ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے، لیکن میری بڑی تحقیق کی لیکن مجھے اس حوالے سے کوئی مستند بات پتہ نہیں چلی۔ لیکن ان کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں ہوئی ہے، یہ یقینی بات ہے، اور ان کا انتقال ایجپٹ میں ہوا، فسطاط شہر کے اندر، اور اس کو آج کل کے دور میں مصر کا جو شہر ہے قاہرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد بھی انہوں نے ہی رکھی تھی اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 87 سال کے قریب تھی۔ ان کے والد کا نام عاص بن وائل تھا۔ ان کی جو عملی زندگی ہے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے وہ آتا ہے غزوہ خندق کے بعد۔ یہ کافی سوچ و بچار میں رہے کہ بھئی مسلمان جو ہے وہ ان کو فتح ہوئی اور ہمیں شکست کیسے ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مشورہ کیا، تو غالباً غزوہ خندق کے بعد جو ہے وہ یہ واقعہ ہے، اس وقت یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ماشاءاللہ ان کی جو صلاحیتیں تھیں، ایک تو یہ بہت بڑے جنرل تھے اور سفارتکار بھی تھے اور تاجر بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ جنگ یرموک کے اندر یہ شرکت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو غزوہ ذات السلاسل تھا اس میں بھی بھیجا، اس میں بھی انہوں نے فتح حاصل کی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، غزوہ خندق کے بعد انہوں نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ بھئی کیا وجہ ہوئی کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ ناکام ہو گیا، اور ان کے یہ جو اسلام لانے کا سبب بنا۔ السلام علیکم، اسمك زینب۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ مدیح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اوہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اسمك الکریم، اسمك ہاں عمر؟ اوہ ماشاء اللہ۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ غزوہ ذات السلاسل میں شرکت کی، اس کا امیر بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے جو دعوت سے عمان کے سردار جو عبید اور جعفر تھے، جو کہ موجوسی تھے، ان کو مسلمان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ عمان کا ان کو عامل بھی مقرر کیا گیا تھا۔ آپ نے صرف 4000 جاں بازوں کے ساتھ مصر کی فتح کو کیا ہے۔ بابلیوں اور العریش پر قبضہ کر کے عین شمس پر پہنچے اور طویل محاصرے سے قصر شمع، ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اس کو فتح کیا۔ اس کے بعد آپ نے فسطاط شہر بسایا جو موجودہ قاہرہ ہے،
اور پھر اس کو اسلامی مصر کا دارالحکومت بھی قرار دیا، اور اسکندریہ کی فتح جو بڑی ایک اہم فتح تھی۔ پھر اس کے بعد جو مصر کا جو شاہ تھا، شاہ مقوس، اس نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی اور مصر مکمل طور پہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ پھر مصر کے بعد طرابلس کو بھی، یعنی لیبیا، موجودہ لیبیا کو بھی انہوں نے فتح کیا۔ یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ایک اہم فتح ہے۔ پھر جب یہ مصر پہنچے ہیں تو انہوں نے، جس مسجد میں اس وقت ابھی کھڑا ہوں نا، مسجد عمرو بن عاص، پورے علاقے کے اندر، یہ جو پورا علاقہ ہے افریقہ کا اور مصر کا، یہاں قائم کی جانے والی یہ پہلی مسجد ہے، اور یہ مسجد مصر کے فسطاط شہر میں مسلمانوں نے مصر فتح کرنے کے بعد تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کو مسجد فتح بھی کہا جاتا ہے، مسجد عتیق بھی، اور تاج الجوامع بھی کہا جاتا ہے، اور جامع عمرو بن عاص آج مشہور ہے اسی نام سے، جو کہ دریائے نیل کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ مسجد کے اندر جو سب سے قدیم حصہ ہے وہ یہ حصہ ہے۔ یہ مسجد اپنی پہلی تعمیر کے وقت جو ہے اس کی 30x50 کی جگہ پر واقع تھی، اور اس کے 6 دروازے تھے، اور سن 53 ہجری میں عمرو بن عاص اپنی پہلی تعمیر پر قائم رہی، یعنی 53 ہجری تک۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے حکم پر مسجد عمرو بن عاص اذان دینے کے لیے اس میں 4 ممبروں کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد پے در پہ مختلف عہدوں میں مسلسل اصلاحات اور توسیع کا کام جاری رہا، اور آج مسجد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 میٹر لمبائی اور 120 میٹر چوڑائی پر مشتمل ہے۔ اور 574 ہجری میں جب صلیبیوں کی مسلم ممالک پر یلغار کی، جب وہاں کا جو وزیر تھا شاور، اس کو فسطاط شہر پر صلیبیوں کا قبضے کا خوف ہوا، تو اس نے دفاع کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے پورے فسطاط شہر میں جان بوجھ کر آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں پورا شہر جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد جو ہے یہ بھی اس کا شکار ہوئی۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے مصر کو اپنی حکومت میں شامل کیا تو 578 ہجری میں مسجد عمرو بن عاص کی تعمیر نو کا حکم دیا گیا، لہذا مسجد کے سامنے والے حصے اور محراب کی تعمیر نو کی گئی، اس میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا اور اس پر مختلف نقوش نقش کیے گئے۔ اگر کہا جائے تو پہلی جو ازہر جو یونیورسٹی تھی ایجپٹ کی، وہ یہی مسجد تھی، اور یہیں پر بیٹھ کر جو ہے علماء کرام درس دیا کرتے تھے، اور ان کے حلقے ہوا کرتے تھے، ان کی درسگاہیں ہوا کرتی تھی، اور طلباء آتے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء جو یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے حلقے قائم کیے تھے۔ جامع عمرو بن عاص کو ایک بہت بڑے جو شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ یہاں ناظرین یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام جو ہے درس و تدریس دیا کرتے تھے، امامت کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑی سعادت تو اس مسجد کو یہ حاصل ہے کہ یہاں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے، آپ نے امامت کیا، آپ نے درس دیا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، وہ بھی یہاں کے امام رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ بڑی بڑی شخصیات اس مسجد کے اندر جو ہے انہوں نے امامت کی۔ تو لہذا ناظرین یہ بڑی تاریخی مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔